کراچی میں بارشوں کے بعد سیاسی ماحول گرم۔ وزیر اعظم عمران خان 3 ستمبر کو کراچی پہنچیں گے۔ سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف 2 ستمبر کو کراچی میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وفاق کا کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈز دینے کا فیصلہ۔ پاک آرمی کی کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ISPR کے مطابق آرمی انجینئرز نے گزری انڈر پاس بھی کلیئر کر دیا۔ موبائل ریکوری وہیکلز متاثرہ گاڑیاں ہٹانے میں مصروف۔ سندھ حکومت کراچی کے لیے 10 ارب مانگ رہی ہے۔ وفاق کے پاس اتنے پیسے اگر ہوتے بھی تو نہ دیتے۔ شبلی فراز کہتے ہیں اگر سندھ کو پیسے دیتے تو سیدھے اومنی اکاؤنٹس میں جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم لاہور میں اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ ارکان اسمبلی اور بیوروکریسی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں اور حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر بریفنگ دی جائے گی۔ مریم نواز کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ مریم نواز ایون فیلڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت میں پیش ہوں گی۔ ادھر پیشی کے موقع پر سینکڑوں پولیس اہلکار تعینات۔ موجودہ حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرول 9 روپے 71 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 9.5 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی۔ جنید اور دیگر نے MLO تبدیل کروایا۔ ہم شدید کرب میں مبتلا تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر مہا کے والد کا الزام۔ آصف شاہ نے کہا جنید کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا یہ بھی سامنے لائیں گے۔ 4 سال سے تعلقات تھے، دیگر لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ سامنے نہیں آنا چاہتی۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ شاہ محمود نے کہا حرمین شریفین کا تقدس ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ امریکی صدر نے ڈیموکریٹس کو پورٹ لینڈ میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پورٹ لینڈ کے میئر جاری بدامنی پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ ڈیموکریٹس امن و امان بحال کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز تیسرے T20 میں آج مد مقابل ہوں گی۔ محمد عامر انفٹ، وہاب ریاض یا حیدر علی کی شمولیت کا امکان۔ سیریز کا پہلا T20 بے نتیجہ رہا، دوسرا انگلینڈ نے جیتا۔ انگلش ٹیم نے ٹیسٹ سیریز بھی اپنے نام کی۔ اور ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا تیسرا مرحلہ آسٹریلیا کے کیلب ایوان نے جیت لیا۔ آئرلینڈ کے سیم برنٹ دوسرے، اٹلی کے گیاکومو نیزولو تیسرے نمبر پر رہے۔ فرانس کے جولین بدستور اوور آل پہلی جرسی کے حقدار ٹھہرے۔ جمع ہو جائے اور 5 سال پہلے چوری کی ہو تو وہ اس کا حساب نہ لیا جائے، تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں انہوں نے پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی پوری جو اس وقت ہمارے جو ایک بجائے اس کے کہ وہ مشورہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اپنا پروگرام لے کے آئیں، ان کی نیگیٹو سیاست جس میں کہ کبھی APC جو کہ ہونی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو ایک بس علامتی سی ہوگی، اس میں کوئی پوٹینشیل کو نظر نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے خلاف ان کی بدنیتی ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک اور محترمہ ہیں جو کہ
ابھی کبھی موٹر وے پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بالکل ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ثابت قدمی سے ملک کو چلا رہے ہیں، مشکلات سے نکال رہے ہیں، جس حالت میں پاکستان ملا تھا اس کے بعد جو بھی ہم پہ امتحانات آئے، اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس سے نکلے، اور انشاءاللہ اور بھی آگے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. جبکہ اپوزیشن کا جو سب سے اس وقت جو ایک آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت فیل ہو جائے. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کتنے برسوں میں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنی کوئی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں وہ، جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے، جس کو کہ ہم عام طور پہ NRO کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں، عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے، اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا، لیکن جائے گا اور عنقریب جائے گا، کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کی برکت بھی شامل ہے، ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم کووڈ جیسے ایک موذی وبا سے بھی ہم بڑے کامیاب ہو کے کافی حد تک نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا فاصلہ ہے، تھوڑا وہ ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ابھی بھی اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز وبا دوبارہ سے زور پکڑے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام، پاکستان کے عوام اس بات پہ بالکل یقین رکھیں کہ یہ ملک ان کا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، انشاءاللہ جو ماضی کی جو لیڈرشپ تھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ، ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں کلیئرٹی بھی ہے، ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے، اور جو بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی اس کا محور عوام ہے. اس کی کوئی ذات نہیں ہے، کسی کی ذات نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اچھے دن آنے والے ہیں، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد عنقریب، شوگر بھی اب پہنچ رہی ہے، گندم بھی پہنچ رہی ہے، کچھ پہنچ گئی ہے، تو اس سے قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئی ہے اور زیادہ کمی آئے گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. شبیر ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ اپوزیشن NRO لینا چاہتی ہے، جس طرح FATF سے ریلیٹڈ 2 بل سینٹ سے آپ کو